Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da amma ba'du fa'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim alladhi yu'ti malahu yatazakka fama li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wa lasawfa yarda قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم تجديني فأتي أبا بكر رواه الإمام الهمام البخاري في صحيحه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز دوستو، آج 18 جمادی الثانی ہے. ترتیب کے اعتبار سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب کے حوالے سے یہ ہمارا تیسرا خطبہ جمعۃ المبارک ہے. افضل البشر بعد الانبیاء ان کا لقب ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب العزت نے وہ مرتبہ عطا فرمایا کہ اس جیسا کائنات میں کسی اور کو مرتبہ نہیں ملا. میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ان کے اسلام قبول کرنے کی باتیں اور اشاعت اسلام اور اسلام پر ان کے خرچ کے حوالے سے آپ کی خدمت میں چند باتیں عرض کروں گا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجر آدمی تھے. ملک شام کا سفر کرتے تھے تجارت کے سلسلے میں. ایک بار وہاں گئے تو حضرت ابو بکر صدیق نے شام میں حالت سفر میں خواب دیکھا. خواب خود دیکھا، اور یہ بات آپ یہ جانتے ہیں کہ خواب جس بندے نے دیکھنا ہوتا ہے پتہ اس کو ہوتا ہے، دوسرے کو کیا پتہ. تو خواب دیکھنے کے بعد جب صبح ہوئی تو اپنے دوستوں کو کہا کہ میں نے ایک مسئلہ پوچھنا ہے، مجھے کسی راہب کے پاس لے جاؤ. وہ لے گئے. وہاں ایک بہت بڑا راہب تھا. اس سے انہوں نے جا کر اپنا خواب عرض کیا. وہ کہنے لگے آپ کا خواب تو بہت بڑا خواب ہے. کہا وہ کیا؟ تو تنہائی میں انہیں جواب دیا کہ ایک آخری نبی جو ہماری کتابوں میں وعدہ جس کا لکھا ہوا ہے آسمانی کتابوں میں، وہ تشریف لائیں گے. انت وزیر اللہ فی حیاتہ و خلیفتہ بعد وفاتہ. تو زندگی میں اس کا بوجھ اٹھائے گا، وزیر بنے گا، اور اس کی وفات کے بعد آپ نے اس کی جانشینی کا حق ادا کرنا. ابو بکر صدیق نے خواب سنا، بات آئی گئی، لیکن ایک بات ذہن میں بیٹھی کہ یار اس خواب کا اور پھر اس کی تعبیر کا تعلق کیا ہے. اسی اثناء میں جب سامان کی تجارت کا ٹائم پورا ہوا، واپس مکہ مکرمہ تشریف لائے، تو لوگوں نے انہیں بتایا کہ جو آپ کے دوست اور ساتھی ہیں اس نے تو اعلان نبوت کیا ہے کہ میں اللہ کا نبی بنا کر مجھے بھیجا گیا ہے اور میں اللہ کا نبی ہوں. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر بات کی. تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا جی بالکل اللہ نے مجھے اعلان نبوت کا حکم دیا ہے اور میں اللہ کا نبی ہوں اور توحید کی طرف دعوت دیتا ہوں. اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. یہ جو کعبۃ اللہ میں 360 بت آپ نے لٹکا رکھے ہیں یہ غلط ہے، یہ آپ کی قوم نے ٹھیک نہیں کیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگے آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، آپ دلیل ارشاد فرما دیں. آپ کو اللہ نے نبی بنایا ہے تو کیسے؟ حضور علیہ السلام نے ابو بکر کا ہاتھ تھاما اور فرمایا ابو بکر دلیل کو چھوڑ، وہ خواب یاد ہے جو تو نے شام میں دیکھا تھا، بس اس خواب کو دلیل سمجھ لے. حضرت ابو بکر صدیق نے کلمہ پڑھ لیا. ایک روایت میں آتا ہے کہ ابو بکر صدیق بغیر دلیل مانگے کلمہ پڑھ رہے تھے. تو جب یہ دو باتیں آتی ہیں تو عام بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ صدیق اکبر نے کلمہ پڑھنے کی دلیل مانگی تھی یا نہیں مانگی تھی. تو میں یہ کہتا ہوں کہ دونوں باتیں ٹھیک ہیں، لیکن تھوڑی سی سمجھنے میں مسٹیک ہو جاتی ہے. اگر سمجھ جائے نا تو بات کھل جائے گی. مثلا میرے سامنے کوئی ایک دوست پیش کرے کہ میرا بیٹا ہے اور یہ حافظ قرآن ہے، آپ اس کے لیے دعا کر دیں. مجھے پتہ ہے میرے دوست سچے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، اس کے بیٹے نے حفظ کیا ہے، میں جانتا ہوں. پھر بھی میں بطور برکت کہوں گا بیٹا ایک سورت سنا دو. وہ ایک چھوٹی سورت بطور برکت سنا دے گا اور میں اس کے لیے دعا کر دوں گا. یہ جو میں نے اس سے سورت سنی ہے تو میں نے اس کے والد کو جھوٹا سمجھا تھا تاکہ میں اس کے امتحان لوں کہ اس کو آتی ہے یا نہیں آتی. جھوٹا نہیں سمجھا، سچا سمجھا. بطور برکت، بطور تشفی قلب، بطور ایک خوبصورت محفل، اس سے میں نے ایک آیت اور ایک سورت سن لی.
ابو بکر صدیق رسول اللہ کے بارے میں بخوبی جانتے تھے کہ اس بندے نے 40 سال تک جھوٹ نہیں بولا، اسے صادق اور امین دنیا کہتی ہے، ہر بات میں یہ سچے ہیں، اور ہمارا زیرب 2.5 سال کی عمر کا فرق ہے، ہم نے آج تک اس بندے کے دن رات دیکھے ہیں، لیل و نہار، شب و روز، 40 سال کا زمانہ کوئی کم نہیں ہے۔ ابو بکر جب رسول اللہ پہ کلمہ پڑھ رہے ہیں عمر 37.5 سال ہے، تو یہ اتنے عرصے میں رسول اللہ کو جان چکے تھے، تو رسول اللہ کو بغیر دلیل انہوں نے کلمہ پڑھا ہے اور بغیر دلیل نبوت کو تسلیم کیا ہے۔ لیکن جو دلیل مانگی ہے نا وہ بطور برکت، بطور تسلی کہ آپ ویسی بات ارشاد فرما دیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات ارشاد فرما دیں۔ ابو بکر صدیق جب کلمہ پڑھ لیتے ہیں، ایمان لانے کے بعد اس بندے نے اشاعت اسلام کا کام سنبھالا ہے اور اسلام پھیلانے کی ذمہ داری اپنے سر لی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے دن جو دعوت دی ہے نا، تو پہلے دن جس بندے کو یہ کلمہ پڑھا کر رسول اللہ کی خدمت میں لائے ہیں اس کا نام عثمان بن عفان ہے رضی اللہ عنہ۔ حضرت عثمان یہ ابو بکر صدیق کی محنت پہ کلمہ پڑھ رہے ہیں، اور صرف حضرت عثمان نہیں، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں ایک صحابہ کا طبقہ ہے جنہیں 10 مبشرہ کہتے ہیں۔ 10 کا معنی 10، مبشرہ کا معنی جنہیں ایک محفل میں اکٹھی جنت کی خوشخبری ملی۔ نبی کے سارے صحابہ کو جنت کی خوشخبری ہے، لیکن باقیوں کو علیحدہ علیحدہ، ان 10 کو ایک مجلس میں ملی تھی، تو یہ 10 ہیں۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد، حضرت سعید، عبد الرحمن بن عوف اور ابو عبیدہ بن جراح، یہ 10 صحابہ ہیں۔ یہ وہ ہیں جنہیں 10 مبشرہ کہتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب اپنی فقہ کے مسائل کو صحابہ سے پڑھ کے مرتب کر رہے تھے تو قرآن اور حدیث میں مسئلہ ہوتا تو لکھ لیتے، صحابہ کرام میں مسئلہ ہوتا تو دیکھتے 10 مبشرہ کس کے ساتھ ہیں، پھر اس مسئلے کو لکھتے، اگر ان میں اختلاف ہوتا تو دیکھتے خلفاء راشدین کس کے ساتھ ہیں، پھر اس مسئلے کو لکھتے۔ یہ اسلام کی ایک بنیاد اور اساس ہے 10 مبشرہ۔ یہ وہ 10 صحابہ ہیں جن کو بڑے صحابہ اور اجلہ صحابہ اور جید صحابہ کہا جاتا ہے۔ ان 10 میں تو 4 خلفاء راشدین ہیں اور 6 باقی ہیں۔ خلفاء راشدین میں 4 ہیں اور باقی 6 ہیں۔ ان کل 10 صحابہ میں ابو بکر صدیق کی دعوت پہ 6 صحابہ کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ یہ 10 مبشرہ میں حضرت عثمان، حضرت سعد، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، عبد الرحمن بن عوف اور ابو عبیدہ بن جراح، یہ 6 صحابہ ہیں جو ابو بکر کی دعوت پہ کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ 1400 سال کی امت نے آج تک جن کو معیار ایمان بنایا ہوا ہے، ان معیار ایمان کی 10 شخصیات میں ایک ابو بکر خود ہے اور 6 وہ ہیں جو اس کی دعوت پر ایمان لائے ہیں۔ 7 تو یہ ہو گئے، 8ویں حضرت عمر ہے، 9ویں حضرت علی ہیں اور 10ویں حضرت سعید ہے۔ حضرت علی رسول اللہ کے گھر کے بندے ہیں، انہوں نے گھر ہی سے بچوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھا ہے۔ حضرت عمر ایک عرصے کے بعد 5 سال کے بعد ایمان لائے ہیں، اور حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دیر سے آئے تھے تو آتے ہی انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ تو ابو بکر صدیق کی محنت دیکھیں، اس بندے نے کس طرح دعوت دین کو پھیلایا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اشاعت اسلام میں صرف یہاں تک کام نہیں کیا بلکہ اپنے گھر میں دعوت دی ہے۔ ایک بار ایسے ہوا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اونچا اونچا قرآن کریم پڑھنا شروع کر دیا۔ رسول اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ آپ تھوڑا سا نرمی کریں، تھوڑا سا آہستہ، لیکن ان کے دل میں ایمان جوش مار رہا تھا۔ یہ وہ ہے جس نے بچپن میں بھی بت پرستی نہیں کی، بچپن میں بھی شراب نہیں پی کبھی، تو ان کے دل کا آئینہ صاف تھا، تو یہ مجمع میں بیٹھتے اور قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیتے۔ مکہ کے مشرکین جو بتوں کو خدا کہتے تھے، خدا، اپنا بڑا نہیں، اپنا لیڈر اور قائد نہیں، خدا کہتے تھے، وہ کیسے برداشت کرتے کہ ہمارے خداؤں کی نفی اور وہ بھی برسر عام ہو رہی ہے؟ تو انہیں 1 2 3 بار تو برداشت کیا۔ صدیق اکبر کے والد کو کہا، چاچے کو کہا، ادھر ادھر خاندان کو کہا کہ آپ کا بیٹا ہے، بڑا عقل مند ہے، تاجر ہے، ہمارے لوگوں کے فیصلے کرتا ہے، بڑا سنجیدہ پڑھا لکھا بند ہے، آپ اس کو سمجھائیں۔ کوئی 3 4 5 6 بار، لیکن ایمان کہاں چھپانے سے چھپتا ہے؟ ایمان تو کبھی بناوٹ کی چادروں میں نہیں چھپتا نا، ایمان تو خوشبو ہے، اور خوشبو کو پھیلنے سے کون روک سکتا ہے؟ صدیق اکبر پھر مجمع میں کلمہ پڑھتے اور لوگوں کے سامنے جب قرآن پڑھتے نا، حدیث پاک میں ہے وَكَانَ رَقِيقُ الْقَلْبِ، کہ ابو بکر نرم دل کے آدمی تھے، اس نرم دل ہونے کی وجہ سے جہنم کی آیت آتی تو رو پڑتے۔
اللہ کے عذاب کے لفظ آتے تو رو پڑتے، اللہ رب العزت کی طرف سے خوف کی بات آتی تو اتنا روتے ہچکی بن جاتی۔ پھر لوگ دیکھتے کہ ابو بکر پڑھا لکھا آدمی ہے یار، ہمارے فیصلے کرتے ہے، بڑے خاندان کا بندہ ہے، یہ رو رہا ہے، اس کا معنی ہے کوئی حقیقت ہے، کوئی ریئلٹی ہے یار، تو لوگ کلمہ پڑھنا شروع کر دیتے۔ ایک اس طرح مجلس سجی اور صدیق اکبر نے رو کر اللہ کے کلام کی تلاوت شروع کی اور مجمع بڑا متاثر ہوا، تو وہاں لڑائی پڑ گئی اور کافروں نے اتنا مارا، روایات میں آتا ہے کہ جب ماں کنگا کرنے کے لیے سر میں کنگھی ڈالتی تو ابو بکر کے بال اکھڑ کے کنگھے میں آ جاتے، وہ کنگھی بھر جاتی، اتنا انہوں نے بال کھینچے اور لو لوہان کیا۔ یہ ان کے رشتہ دار جو تھے ان میں ایک مشرک کافر تھا، وہ اس ظلم کو برداشت نہ کر سکا، وہ اٹھ کے اس نے اپنے دوستوں کو کافروں کو کہا کہ تمہیں حیا نہیں آتی، اس بندے نے تمہیں کوئی گالی تو نہیں دی، اس بندے نے تمہارا کوئی حق تو نہیں مارا، عقل مند بندہ، اس سے فیصلے کراتے ہو، کیا موت پڑ گئی ہے تمہیں؟ حیا کرو، تم اتنا اختلاف رائے برداشت نہیں کر سکتے۔ اس نے لڑائی بڑائی کر کے درمیان میں چھوڑ چھڑا کرا دی۔ ابو بکر صدیق کو گھر لائے اور جب گھر آئے رات کو آرام کیا، صبح صبح امی نے کہا بیٹا میں نے آپ کے لیے دودھ گرم کیا۔ کہا امی یہ بتاؤ حضور پاک علیہ السلام کا حال کیا ہے؟ وہ جو لڑائی ہوئی تھی ان تک تو نہیں گئے تھے کافر؟ تو ماں نے دبے لفظوں میں کہا کہ بیٹا کیا کہہ رہے ہو، جس کی وجہ سے مار پڑی اور یہ حالت ہو گئی۔ پھر اسی کا ذکر، تو ماں سے بات سنی تو کہنے لگے امی اب تو میرے اوپر دودھ پینا اس وقت تک منع ہو گیا جب تک حضور کا دیدار نہ کر لو۔ ماں روتی ہے بیٹا دودھ پی لے، نہیں آپ کو نہیں پتا یہ محبتیں ایمان کی ہوتی ہیں۔ اب ماں کو دعوت دینی شروع کر دی، وہ ماں جو زخموں پہ مرہم پٹی کر رہی ہے اور یہ دعوت دے رہے، اور والدہ حیران ہے۔ اس بات نے حضرت ابوبکر صدیق کی امی کو اتنا متاثر کیا کہ حضرت ابوبکر صدیق کی والدہ کہنے لگی بیٹا میں نے پوری زندگی تجھے دیکھا، تو کبھی کسی بات پہ اتنا ڈٹ نہیں گیا، اس میں واقعی سچائی ہوگی، میں پتہ کرتی ہوں آپ کے نبی کے بارے میں، ہم دونوں جاتے ہیں، مجھے بھی اس نبی کا کلمہ پڑھا لیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کی والدہ اس وقت ایمان نہیں جب مسلمانوں کی کل تعداد 35-36 تھی، ایک قدیمت الاسلام ہے، بہت پرانا ایمان لائی ابوبکر صدیق کی امی جن کا نام سلمہ ہے، کنیت ام الخیر ہے، اور اس عورت نے اتنی طویل عمر پائی ہے کہ رسول اللہ کے ہاتھوں میں مشرف با اسلام ہوئی ہے، مکی زندگی دیکھی، مدنی زندگی دیکھی، رسول اللہ کی وفات تک زندہ رہی، ابو بکر خلیفہ بلا فصل بنے، حضرت سلمہ ام الخیر زندہ تھے، صدیق اکبر کی خلافت کے کچھ عرصے بعد فوت ہوئی ہیں، اور جنت البقیع میں ان کی قبر اس بیٹے نے بطور خلیفہ رسول ان کا جنازہ پڑھایا اپنی امی کا۔ ماں پوچھتی رسول اللہ کے بارے میں پتہ نہ چل سکا، واپس آئی بیٹا کوئی نہیں بتاتا مجھے۔ یہ کہنے لگے کہ امی وہ فلاں خاتون ہے نا اس سے جا کر پوچھو، کہا وہ بھی نہیں بتاتی، کہا اس کو کہنا کہ ابو بکر نے یہ کوڈ بتایا، اس زمانے میں جو کوڈ ورڈ تھے یا کوئی انداز تھا جس حساب سے میں سمجھانے کے لیے کوڈ کہہ رہا ہوں، میرا بتاؤ گے تو بتائے گی، وہ مومنہ ہے مسلمان ہے، لیکن آپ کو اس لیے نہیں بتاتی کہ اس کو آپ پہ شک ہے کہ کہیں آپ خبر لیک نہ کر دیں۔ تو جب ابو بکر کو ساتھ لے کر گئی تو انہوں نے بتا دیا کہ وہ ارقم بن ارقم کے گھر میں ہے جن کا بیٹا زید بن ارقم ہے، تو یہ تینوں وہاں گئے اور وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کلمہ پڑھ لیا اور کہا امی اب بے فکر ہو جا، اب میرا کوئی غم نہیں رہا، اب کوئی تکلیف نہیں رہی، اب کوئی پریشانی نہیں رہی۔ تو ماں نے وہاں کلمہ پڑھا ہے تو صدیق نے پھر دودھ پیا ہے۔ ابو بکر صدیق نے یوں گھر سے معاملہ شروع کیا۔ ان کے والد بہت دیر سے ایمان لائے تھے، والدہ بہت پہلے ایمان لائی تھی۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنا پیسہ خرچ کہاں کرتے تھے؟ یہ جو ریشم کی دکانیں چلاتے تھے نا ابو بکر، اس کی آمدنی کہاں خرچ ہوتی؟ تو یہ دیکھتے کہ غلاموں میں کس غلام نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے اور اس کا آقا اس کو تکلیف دے رہا ہے اور اس پر ناراض ہے اور اس کو سزائیں دے رہا ہے۔ معلومات ہوتی کہ فلاں غلام مسلمان ہو گیا ہے فلاں علاقے کا، تو اس کے مالک کو جا کے منہ منگی قیمت دیتے اور اس غلام کو چھڑا کے رسول اللہ کی خدمت میں لے کر آتے۔ ان میں ایک غلام کا نام بلال حبشی ہے رضی اللہ عنہ۔ حضرت بلال کے ابو کا نام رباح ہے، یہ حبشہ کے ہیں۔ حبشہ کو آج کل آپ دنیا کے نقشے پہ ڈھونڈیں تو اتھوپیا نظر آئے گا، یہ اتھوپیا کا پرانا نام حبشہ ہے، یہ حبشہ کے رہنے والے تھے۔ حضرت بلال کے بارے میں بات غلط مشہور ہے کہ بالکل کالے تھے، یہ تھے وہ تھے، لوگوں نے کس سے گڑ رکھے ہیں، یہ بات کا حقیقت سے تعلق نہیں ہے۔ اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ میں حضرت بلال کے تذکرے میں ابن اسیر الجزری رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ان کا رنگ گندمی رنگ تھا۔ اب گندم کالی تو نہیں ہوتی نا، گندمی کلر تھا، وہ حبشہ والے کالے ہوتے ہیں تو لوگوں نے سب کو کالا بنا دیا،
تو تھوڑی سی بندہ تحقیق سے بات کیا کرے۔ سیدنا بلال ابن رباح رضی اللہ عنہ امیہ بن خلف کے غلام ہیں، اور امیہ خود صرف ظلم نہیں کرتا، اوباش لڑکوں کو پکڑ کے لاتا ہے اس پر ظلم کرو، اور ظلم کی انتہا دیکھیں، اتنا بڑا پہاڑ کا پتھر اٹھا کے سینے پہ رکھ دے کہ بندہ ہل نہ سکے، اور نیچے زمین نہیں ہے، تپتے انگارے ہیں۔ خباب ابن عرت کو دیکھیں رضی اللہ، عامر بن فہیرہ کو دیکھیں، ابو فقیہ کو دیکھیں، بنی معمل کو دیکھیں، نادیہ بنت نادیہ کو دیکھیں، جاریہ، یہ بہت سے غلام اور بانیاں ہیں جن کو ابو بکر صدیق نے پیسے دے کر آزاد کرایا، اور وہ اس پہ ظلم کرتے اور یہ عہد و ناہد کی صدائیں بلند کرتے، اللہ کی توحید کے نعرے لگاتے۔ تو ابو بکر نے انہی پر پیسہ خرچ کیا۔ ایک دن والد نے کہا کہ پیسے لگانے ہیں تو بیٹا ان بندوں کے چھڑانے پہ لگاؤ جو تیرے کام تو آئے، یہ تو غلام ہے، بالکل نعوذ باللہ کمی قسم کے قوم ہے، ان پر پیسے لگا رہے ہو۔ کہا ابو جس نبی کا کلمہ میں نے پڑھا ہے اگر آپ پڑھ لیتے تو آپ کی آنکھ دنیا نہ دیکھتی، آخرت بھی ساتھ دیکھتی۔ تو ابو بکر انہیں پیسے لگاتے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ان تمام غلاموں کو آزاد کرایا، اور ایک ایک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے، اور ان لوگوں کے الفاظ تھے کہ ابو بکر اگر ہمیں آزاد نہ کراتا تو آج ہماری زندگی یوں نہ ہوتی، گویا یوں سمجھیں ہم اپنے دوسرے جنم میں آ گئے، ایسے آزاد ہو کر آئیں۔ یہ جو قید ہوتی ہے نا، قید ہوتی ہے، سونے کا ہو کفس، کفس پھر بھی کفس ہے، کبھی تو آ ہی جاتا ہے خیال آشیانے کا، یہ ایسے نہیں کہا گیا۔ سونے کا پنجرہ بھی پنجرہ ہی ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا وہاں اگر خط و کتابت چلے تو خط و کتابت کو آدھی ملاقات کہتے ہیں، آدھی ملاقات ہے، خط پہنچے تو، اور قیدی سے ملاقات ہو جائے تو اسے رہائی کہتے ہیں کہ میری رہائی ہو گئی ہے، میں تو مل گیا ہوں، اور جب قیدی رہا ہو کے آئے اسے دوسرا جنم کہتے ہیں۔ قید تو قید ہوتی ہے نا، تو یہ کہتے تھے ہمارے لیے دوسرا جنم ہے گویا کہ ابو بکر نے ہمارے اوپر یوں خرچ کیا۔ اور سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پہ آج پوری دنیا میں مؤذنین مشہور ہیں، اس اذان کا ڈنکا پوری دنیا میں بج رہا ہے۔ دن میں ایک مسجد میں 5 اذانیں آتی ہیں، جمعہ کے دن 6 ہو جاتی ہیں، ایک جمعے کی اذان زائد ہوتی ہے، تو یہ ساری اذانیں ہو رہی ہیں، ان کا ثواب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھاتے میں جا رہا ہے۔ ابو بکر ایسے پوری دنیا کے ایمان والے لوگوں کو کراس کر کے فرسٹ ڈویژن پہ نہیں آئے، یہ بندہ دین کی بنیاد بنا ہے، یہ دین کی نشانی بنا ہے۔ اگر صحابہ دین کی بنیاد بنے ہیں نا تو ابو بکر ان صحابہ کی سنگ بنیاد بنے، یوں ایمان لانے میں لوگوں کو آگے لائے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک بات میں آپ کی خدمت میں کرتا ہوں، آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کتنا ہے۔ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حرم مکی کے صحن میں نماز ادا فرما رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ٹھہرے ہیں، تلاوت شروع ہے۔ عقبہ بن ابی معیط ایک کافر ہے، ظالم ہے، مکہ کا سردار شمار ہوتا، جہاں اس کی آنکھ اٹھتی لوگوں کی آنکھیں جھک جاتی، اتنا پیسے والا، اتنا نام اور شخصیت رکھتا تھا۔ اس بندے کے کندھے پہ ایک چادر تھی، اس نے چادر اٹھا کے رسول اللہ کے گلے میں باندھی پیچھے ٹھہر کے، اور وہ جیسے باندھ دیا نا، جیسے گلا گھونٹتے ہیں اس طرح، اور یوں کھینچنا شروع کر دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے والے چند بندے ہیں اس وقت، اب کسی کو نہیں پتا کہ خانہ کعبہ میں یہ ہو رہا ہے، اور یہ اس کے کام ہے عقبہ بن ابی معیط کے، اور اس نے کھینچنا شروع کر دیا، شور پڑ گیا، اور اس کے ہاتھ سے کوئی چھڑا بھی نہیں سکتا، ابو جہل جیسے بندے کے اوپر بھی اس کا رعب تھا۔ یہ شور شرابہ ابو بکر صدیق کے گھر تک گیا۔ اگر اللہ رب العزت نے آپ کو زیارت کی توفیق عطا فرمائی ہے نا خانہ کعبہ کی، تو آپ ابو بکر صدیق کے گھر کی زیارت کر چکے ہوں گے۔ یہ باب ملک الفہد ہے، اس سے باہر نکلیں، بن داؤد کے ساتھ ایک چھوٹی سی مسجد ہے ابو بکر، شیشوں والی نشانی ہے، وہ جگہ صدیق اکبر کا گھر ہوا کرتی تھی۔ ابو بکر صدیق کے گھر تک یہ شور شرابہ آیا۔ اب ابو بکر کے وہم و گمان میں بھی نہیں کہ رسول اللہ اس وقت مسجد حرام میں تشریف لائے اور نماز ادا فرما رہے۔ اس شور شرابے کو سنتے ابو بکر بالکل ہڑبڑا کے گھر سے باہر نکلے کہ معاملہ ہے کیا۔ لوگوں کے رش کو ہٹاتے ہوئے جا کے دیکھا تو اس نے گلے میں پٹکا ڈالا ہوا ہے اور یوں کھینچ رہا ہے، اور کسی کو جرأت نہیں آ گئی۔ ابو بکر نوجوان تھے، وہ بڑا تھا، وہ پیسے والا، ان کے پیسے حساب کتاب میں اس سے بہت کم تھے، لیکن صدیق اکبر نے جا کے اس کا گریبان پکڑا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی دم میں چھڑا لیا۔ تو عقبہ بن ابی معیط کے آسان خطا ہو گئے کہ یار مکے میں کسی کو جرأت نہیں ہے کہ میرے سامنے یوں مجھے فیس کر سکے، یہ ایک لڑکا آیا اور میرے سامنے یوں جارحانہ انداز میں آ کے پکڑا، تو ڈر گیا کہ ہو سکتا ہے اس کے پیچھے اس کی کوئی ٹیم موجود ہو،
اس کے بل بوتے پہ آ رہا ہے، حالانکہ ابو بکر صرف ایمان کے بل بوتے پہ جا رہا تھا، صرف اللہ کی طاقت کو مد نظر رکھ کے جا رہے تھے. تو وہ ڈر گیا، وہ ڈرا تو انہیں چھڑا لیا. رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوشی کے قریب تھے. یہ عالم ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ایک طرف آئے اور اسے ایک جملہ کہا، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ. عقبہ تجھے شرم نہیں آتی؟ اتنی زندگی تو نے گزار لی، سنجیدگی تیرے اندر نہیں ہے، تو اس بندے کو مارنے آیا ہے جس بندہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے، تمہیں نقصان نہیں دیتا. اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ. یہ صدیق اکبر کا ایک تاریخی جملہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تک لائے. اس کے بعد پھر اعلان کیا کہ اگر کسی نے میرے پیغمبر پہ ہاتھ اٹھایا نا آج کے بعد، اس ہاتھ کو سلامت رکھ دوں تو مجھے عثمان بن ابی قحافہ کا بیٹا ابو بکر نہ کہنا. میرے دوستو، یہ عالم ابو بکر صدیق نے گزارا اس موقع پہ. اس طرح صدیق اکبر نے پیغمبر کا دفاع کیا. صحابہ کرام کی جب کثرت ہوئی نا تو اس وقت تو کوئی نہیں آ سکتا تھا رسول اللہ کی ذات کی طرف، لیکن جب قلت کا عالم تھا، جب یہ وقت تھا کہ اس وقت کوئی لفنگا اٹھتا اور رسول اللہ پہ ہاتھ دراز کرنا شروع کرتا، اس وقت کا محافظ ابو بکر صدیق ہے. اور رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ ابو بکر صدیق نے پھر ایک انتہا مزید کی ہے. اپنی بیٹی عائشہ، یہ رشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر صدیق نے دیا. یہ رشتہ مکہ مکرمہ میں ہوا ہے، نکاح مکہ مکرمہ میں ہوا ہے اور رخصتی مدینہ طیبہ میں ہوئی ہے. ہجرت کے دوسرے سال حضرت عائشہ کی رخصتی ہوئی اور رسول اللہ کے گھر کی عزت بنی. یہ رشتہ مصاہرت قائم ہونے کے بعد مکہ کے جو دشمن رسول اللہ کے بنے ہوئے تھے، ان کی امنگیں ٹوٹ گئی امیدیں کہ اب ابو بکر کو ہم اس سے جدا نہیں کر سکتے. اس نے تو تعلق رشتہ داری میں بدل دیا، اس نے تو دوستی رشتہ داری میں بدل دی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے. امام ابن حجر رحمہ اللہ المنبہات میں لکھتے ہیں، حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا، ابو بکر مجھے تمہاری دنیا میں 3 چیزیں پسند ہیں. نمبر 1 خوشبو مجھے پسند ہے، نمبر 2 نیک عورت مجھے پسند ہے، نمبر 3 نماز مجھے پسند ہے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو حضور نے 3 چیزیں بتائیں، نیک عورت، خوشبو اور نماز. تو ابو بکر صدیق عرض کرنے یا رسول اللہ مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں. کہا وہ کیا؟ کہا نظر الی وجہک، میں آپ کے چہرے کو دیکھتا رہوں، مالی انفق علی رسول اللہ، میرا مال آپ پہ خرچ ہوتا رہے، وبنتی علی فراشک، آپ میرے داماد رہیں. یہ مجھے 3 چیزیں بہت پسند ہیں. میں ایک جملہ کہتا ہوں، ذرا اس جملے پہ غور کرنا. یہ آپ نے حدیث کئی بار سنی ہوگی، لیکن میں اس سے ایک چیز نکال کے دینے لگا. ابو بکر صدیق نے کیا کہا؟ مجھے کتنی چیزیں پسند ہیں؟ حضور نے کیا فرمایا تھا کتنی ہیں؟ حضور نے تو 3 بتائی ہیں، ابو بکر نے 3 نہیں 1 بتائی ہے. آپ غور کرنا، نمبرنگ اس کی 3 کر دی ہے. دراصل ابو بکر کہنا چاہتے تھے کہ مجھے صرف آپ پسند ہیں، حضور کو کہنا یہ چاہتے تھے. لیکن جب دیکھا نا کہ میرے نبی نے 3 کا لفظ بولا ہے تو ابو بکر نے پیغمبر کے لفظ کی اتباع میں اپنی ایک چیز کو 3 بنا دی ہے. میری آنکھ نظر آپ پر، میرا مال خرچ آپ پہ، میری بیٹی بیوی آپ پہ. اصل آپ ایک ہی چیز ہے. اصل ذات اقدس ہے، اصل رسول اللہ کی ذات ہے. ابو بکر کہنا چاہتے تھے کہ مجھے آپ پسند ہیں، لیکن اگر یوں کہتے تو پیغمبر کے 3 والے لفظ کا اتباع نہ ہوتا. تو اتباع حضور کے لفظ کا کیا، اس کو 3 کی گنتی میں بدل دیا. اللہ آپ کو ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے. ابو بکر صدیق کی قبر پہ اللہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آج ہمارا پروگرام ہے مسجد حیات النبی. اس کا اصل نام مسجد حیات النبی ہے. لوگ حافظ حیدر ولی کہتے ہیں تو لوگوں نے اصل نام بھلا دیا. آپ دیکھیں دروازے کے اوپر اس مسجد کا نام لکھا ہوا ہے مسجد حیات النبی. حافظ حیدر ولی مسجد محلہ خٹک میں آج عشاء کی نماز کے بعد درس قرآن ہے. مولانا یوسف صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں. پہلا بیان انشاءاللہ انہی کا ہوگا. اور حافظ عادل صاحب ہمارے چیئرمین اس کے اونر ہیں اس پروگرام کے. تو میں انہی کی اجازت سے آپ کو آج کے پروگرام کی دعوت دیتا ہوں کہ آج آپ عشاء میں ہمارے ساتھ شریک ہوں، کیونکہ اس مہینے کی 22 تاریخ کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کو 1430 سال پورے ہو جائیں گے. آج 18 جمادی الثانی ہے نا، 22 جمادی الثانی سن 1441 ہجری. ٹھیک ہے، یہ 17 اور 18 صبح بنتی ہے، تو اس میں 1430 سال پورے ہو رہے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی وفات کو. اس حوالے سے پروگرام ہے، آپ اس میں شریک ہوں گے. آج عشاء کے بعد ہماری یہ جامع مسجد حیات النبی مسجد حافظ حیدر والی محلہ خٹک میں
اللہ آپ کو ہمیں جزائے خیر عطا فرمائے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ہماری طرف سے بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان